السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس دور میں ہر بندہ اپنی پریشانیاں لیے ہوئے ہے اور ہر بندہ یہی رونا رو رہا ہے کہ جی روزی روٹی کے وسائل اور ہمارے معاشی وسائل بالکل بھی دن بدن تنگ ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم مشکلات سے دن بدن مزید دو چار ہو رہے ہیں، ہماری مشکلات بڑھ رہی ہیں، ہماری بیماریاں، ہمارے مسائل ہمیں گھیر رہے ہیں۔ تو ان کے لیے قرآن میں ایک وظیفہ ہے اور احادیث میں بھی اس کی بشارت آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا تھا، سورۃ نوح میں ہے کہ اے میری قوم کے لوگو، تم اللہ سے استغفار کرو، وہ تمہارے لیے باغات ہرے بھرے کر دے گا، وہ تمہارے لیے موسلا دھار آسمان سے بارشیں برسائے گا، وہ تمہارے لیے نہریں چلا دے گا، وہ تمہیں بیٹے بھی عطا کرے گا۔ یعنی کہ اگر کسی بے اولاد کو یہ وظیفہ بتایا جائے کہ تم کثرت سے استغفار کرو تو اللہ تعالیٰ اس کو اولاد بھی عطا کرے گا۔ اگر کوئی شخص بیمار ہے تو وہ اللہ سے استغفار کرے، یعنی کہ اپنی گناہوں کی بخشش مانگے، تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو شفا عطا کرے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنے گناہوں کو ہی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ بخشوائیں کہ اے اللہ ہم سے غلطیاں ہو گئی ہیں، تو بے شک غفور الرحیم ہے، قادر کریم ہے، بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ یا اللہ تو ہمیں بخش دے، تو ہمیں نہیں بخشے گا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ آدم علیہ السلام نے جب ان سے غلطی سرزد ہوئی تو آپ نے کیا دعا کی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا ترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، تو ہی ہمارے اوپر رحم کر، اگر تو نے ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس خطا کو معاف کیا اور اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں خطائیں معاف کرنے کا بتایا ہے کہ آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی، جب خطا ہوئی تو انہوں نے کیسے مجھ سے مانگا، اور خود اللہ تعالیٰ نے ہی آدم علیہ السلام کو سکھائے، یہ کلمات سکھائے۔ قرآن میں ہے کہ ہم نے آدم کو چند کلمات سکھائے، تو اللہ تعالیٰ ہی خود بتا رہا ہے کہ ہم مجھ سے ایسے معافی مانگو، جیسے ایک درخواست اسکول میں ہمیں سکھائی جاتی ہے کہ چھٹی کی درخواست کیسے لکھی جائے، بیماری کی کیسے لکھی جائے، شادی کی کیسے لکھی جائے۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں کہ تم نے ایسے مجھ سے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، کوئی چیز مانگنی ہے تو کس طریقے سے مانگنی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے استغفار کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن جس کے نامہ اعمال میں استغفار زیادہ ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں الجھ جاتا ہوں تو میں استغفار کی کثرت کرتا ہوں، حتیٰ کہ میں چاہے بازار میں ہوں، چاہے مسجد میں ہوں، کہیں بھی میں ہوں، کوئی بھی کام کر رہا ہوں، مشغول ہوں، تو میں استغفار کو لازم دہراتا رہتا ہوں جب تک کہ وہ میری الجھن، جب تک وہ میری مشکل دور نہیں ہوتی تو میں استغفار کرتا رہتا ہوں۔ جب تک مجھے میرا مقصد نہیں مل جاتا، جب تک میری کوئی پریشانی جو مجھے پریشان کیے ہوئے ہوتی ہے وہ جب تک میری دور نہیں ہوتی، جب تک میرا مسئلہ حل نہیں ہوتا، میں استغفار کثرت سے کرتا رہتا ہوں، حتیٰ کہ میری مشکل اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے استغفار کی برکت سے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہی استغفار کریں اور اللہ سے ہی اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، نا امیدی سے بچیں، مایوسی سے بچیں، اور اللہ کی رحمت سے پر امید ہو کے اللہ سے اپنی بخشش مانگیں کہ اے اللہ تو ہی ہمیں بخش دے، ہم تیری ہی عاجز مخلوق ہیں، اے پروردگار، اے رحمت کرنے والا رب، تو ہی ہم پر اپنی رحمت کر، تو ہمیں بخش دے، تو مہربان ہے۔